نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل را رہنما اسا سنی خاتم آل نبی دے ساڑی جند تے جان حسین ان تو سن ذوق نل بولے انہا زور میں نہیں لانا جنہا قاری صاحب لائے انہا دا زور ہے تے ساڑا مکہ ودا تے میرا بیان بھی نہیں ہے اس واسطے میں توڑا پابند نہیں کیونکہ انہا نل میری ہے یاری تے میں تقریر کرنی سی اپنے پینڈ تے وچ تھوڑا جا ٹائم سی خطیب اجے ایک بیٹھا ہوتے میں کہا چلو قاری صاحب کو حاضری دے لینے ہیں تاکہ کوئی تے دعا انہا کو لے لوانگے کہ بچے قرآن پاک پڑھ دیں زیارت ہو جائے گی بچے ہیں دی کہ میں یا تو شیرہ میں 15 منٹ پورے کر دیں یا تو انہوں تقریر بھی سناواں گا پر جی میں تسی گم سم ہو کے تے سم بکمن ہو جو ہم یون ہو کے بیٹھے ہو انج گال نہیں بڑھنی ایک واری ذوق نل بولو سبحان اللہ میں سریقی دا شعر پہ پڑھنا تو سریقی دا مولوی سنن واسطے 50,000 لگا تو میں فری پہ پڑھنا پھر سبحان اللہ دی داد تے بن دی ہے نا اساں سنی خادم آل نبی دے ساڑی جند تے جان حسین اساں محشر تائیں بھلنا نہیں جڑا نیزے تے پڑیا قرآن حسین دیتے پتر برا سب راہ خدا آیا سنیا تے احسان حسین ممتاز کفن تے لکھ دے سوں ساڑا دین ایمان حسین ہاتھ چاک بولی ذرا سبحان اللہ ساڑا دین ایمان حسین ہر شہدی کوئی نہ کوئی حد خندی بے حد انداز حسین الف تو لے کے
والناس توڑی سارے قرآن دا ناز حسین ساری کائنات دا ناز محمد غیر تے محمد دا ناز حسین سانو نبی دے سجدے دس چھڑیا ساڑی اصل نماز حسین مزہ آیا ایک باری ایک اور شعر پڑھ دینا دین دا مالک سوڑے پر اس دین دی جان حسین محراب منبر دا مسجد دا کلا نگران حسین قرآن دے قاری بہو سارے پر نوک سنان حسین پتران دیاں قربانیاں دے کیتا دین جوان حسین پتران دیاں قربانیاں دے کیتا دین جوان حسین یہ آقا حسین دے ذکر پاک دی محفل ہے میں زیادہ تفصیل اچھ نہیں جاندہ نہ تمہید اچھ جاندہ بنیادی بات اس ذہن اچھ رکھو اساں اہل سنتاں ساڑھا اے عقیدہ اور ذوق ہے کہ ذکر حسین دی محفل اچھ ایک سا لینا بھی نصیب ہو جائے تو وہ بھی بخشش دا ذریعہ بڑھ جاندہ ہے ایک سا یہ سنی دا عقیدہ ہے ایک سا لینا نصیب ہو جائے وہ بھی بخشش دا ذریعہ تو تسی اتنی دیر تو بیٹھے ہو اتنی دیر بھو گے کتنے سال ہو گے جتنے ذکر حسین دی محفل سال ہے سو اتنے ہی رحمت دے دروازے کھلن گے اے ساڑھے سنیاں دے مجتہد فقہ دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دا نامی اسم گنامی نعمان بن ثابت ہے اے آپ نے نچوڑ دیتا ہے مسئلہ دشیا ہے آپ دی عمر 60 سال توتے سر دے بال سفید داڑھی چٹی ایک بندہ حاضر ہویا سوال کر دے حضور کتنی عمر ہے آپ دی آپ نے فرمایا 2 سال ہولی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیتے آواز میں نو آئے نا ایک باری ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ حضور کتنی عمر ہے 2 سال ہن سوال کرن والا بندہ بابے دی داڑھی وال ویکھدا ہے سر وال ویکھدا ہے بھئی بال چٹھے سر دے وال سفید 2 سال سمجھ نہیں پی ہوندی کہ سنیاں دے فقہ دے امام دا جملہ سنی تیرا ذوق تازہ ہوئے گا رب دی عزت دی قسم ہے جمیں آقا حسین المحبت سنی کرتا ہے انج کوئی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا 2 سال بابا جی کیویں فرمایا اجے 2 سال ہوئے نے امام جعفر صادق دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتن آپ دی صحبت ملیے معیت ملیے سنگت ملیے تربیت ملیے ہاں سنیاں دے فقہ دے امام باقی ساری عمر ہی نہیں سمجھیا عمر اوہ دشتے پین جڑی نبی دی آل دی صحبت چ گزری اے معیار ہے ساڑی محبت دا اے معیار آل سنت دا حضور دی آل نل پیار کتنا پیار اور اے بات ذہن چ رکھو جس دل وچ حضور دی آل دا پیار نہیں او سینہ ایمان تو خالی او سینہ ایمان تو خالی اور میں حضور علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھتا جاواں بھائی بندہ گھروں نکلے
جدے دل وچ آقا حسین دا ہوئے بغض، گھروں نکلے، شہروں نکلے، پیسہ لگائے، مکہ پاک جائے، حج کرے، عمرہ کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، سخاوت کرے، قرآن دی تلاوت کرے، شین حرم دے اندر عبادت کردہ مر جائے، یہ دل نبی دی آل دا بغض ہے، جنت جانا تے دور دی گالے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا۔ مسئلہ تے سمجھ آگیا بھائی، یہ دل نبی دی آل دا بغض ہوئے، ایدی عبادت، ایدی قرآن دی تلاوت، ایدی سخاوت، ایدی ریاضت، سب کچھ فضول ہے، دل حسین وسے تے تاں عبادت قبول ہے۔ جنت دی خوشبو بھی نہیں سکھ سکتا جدے دل وچ نبی دی آل دا بغض ہوئے۔ اچھا ایک کتے اور بھی مسئلہ سن لو، جڑا نبی دی آل دا دشمن ہے وہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ یہ آج لوگ نبی دی آل دی محبت دا دعویٰ کر کے جنہ تے انگلیاں اٹھان دینے، جنہ تے فتوہ لان دینے، جناب ابو بکر، جناب عمر پاک آج کتھے آرام پہ کر دے، کیڑی جگہ، کیڑی تھائیں جدے بارے حضور نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ، لوگوں میرے منبر تو لے کر کے عائشہ دے حجرے تائیں اجڑا زمین دا ٹکڑا ہے، اس نو اللہ نے جنت بنا چھڑے آئے، جنت بنا چھڑے آئے، اجڑی جگہ ہے اے جنت ہے، جڑا نبی دی آل دا دشمن ہوئے وہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا۔ میرے آقا نے صدیق و عمر نو جنت وچ سوا کے دس چڑھیا، او لوگو ابو بکر تے عمر تو وڈا نہ کوئی میری آل دا عاشق ہے، نہ کوئی میری آل دا دیوانہ ہے۔ جڑے آج نبی دے قدمہ میں حضور دے کول آرام پہ کر دینے آئیوں تے سننی جدو نبی دی آل دی محبت دی گل آئے، سننی گلی گلی کوچے کوچے دے اندر اعلان کردہ ہے تے سننی کی یاد آئے مان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے، دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی۔ میں تو انہوں یہ نہیں یادا میرے نال پڑھو پر سبحان اللہ ذوق نال اے نہ ہوئے 2 گھنٹے میں تقریر لمبی کر لوں تے گرمی نہ لگے تسی مردے پہ ہو، جے جلدی مکوانا چاندے تو سبحان اللہ بولو۔ مان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے، دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ رسول نانا علی زہرا دے بچیاں دا ذکر کرو سارے، پاکاں تے سچیاں دا پنج تنی جنڈے دی یہ چھاں تساں لینی ہے، دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے۔ چلو ایک باری پڑھ لو، ایک باری دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے۔
مجید دی جڑی آیت میں پڑھی اللہ فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تا فرقیاں وچ نہ بٹو۔ اللہ دی رسی بظاہر تے سانو کوئی نظر نہیں آ رہی جنوں بندہ پھڑ لے تے گمراہ نہ ہوئے۔ مفسرین نے پھر تفسیر کر دیا ہویا لکھے آ کہ اللہ دی رسی تو مراد کیڑی شے ہے؟ 4 اقوال نے۔ یہ پہلا قول ہے اللہ دی رسی تو مراد ہے کتاب اللہ، اللہ دا قرآن۔ قرآن دا دامن مضبوطی نل پکڑ لو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھن والے نل محبت کرو۔ جتھے قرآن دی تعلیم ہو رہی ہے اتھے تعاون ہونا چاہیے۔ بھئی قرآن دا ایک درس دے رہے ہیں، قرآن نو بچیاں نو پڑھایا جا رہا ہے، ایک قرآن دا دامن پڑھنا ہے۔ اے اللہ دی اسمان تو لٹکائی ہوئی رسی۔ نمبر 2 فرمایا جماعت، جماعت دنال منسلک رہنا۔ اہل سنت و جماعت ہے، اے فرقہ نہیں۔ اسا الحمدللہ جماعت والے۔ مختصر تیسرا قول حضور نے فرمایا میرے وصال تو بعد ابو بکر دی اقتداء کرنا، عمر دی اقتداء کرنا، یہ اسمانہ تو اللہ دی لٹکائی ہوئی رسی نے۔ چوتھا قول حضرت زید بن ارقم روایت کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تو مراد کتاب اللہ ہے اور میری اہل بیت ہے، یعنی قرآن دے نال بھی جڑ کے رہنا، میری اہل بیت نال بھی جڑ کے رہنا۔ اے اللہ دی اسمانہ تو لٹکائی ہوئی رسی اسا الحمدللہ سانو اپنے عقیدے تے نازے۔ کوئی کسے دا منکر ہے، کوئی قرآن دا انکار کردہ پیا، کوئی نبی دی اہل بیت دا انکار پیا کردہ ہے، کوئی صحابہ تے تبرہ پیا بول دے۔ سنی اپنے عقیدے تے ناز کریا کر، تینو مبارک قرآن پڑھن والا بھی سنی، علی علی کرن والا بھی سنی، صحابہ دے نعرے لگان والا بھی سنی۔ ہاں اساں اے کم اپنی مرضی نال نہیں پہ کر دے۔ 10 محرم دا دن نے حسین دا ذکر کرن والا بھی سنی، ذکر بھی انج کرنے جی میں قرآن آدھا ہے، جی میں رسول اللہ دا فرمان آدھا ہے۔ وہ سجنوں ساڑی تربیت کرنا لیاں وچ نہ ہیں جماعت علی دا، ساڑی تربیت کرنا وچ نہ ہیں مہر علی دا، ہند الولی دا، باب فرید دا، سلطان محمد باہو دا، پیر سیال لجپال دا، پیر محمد کرم شاہ دا۔ اے بڑی لمبی فرشتے انہا ساڑی تربیت کر کے دسے یہ چاندے ہو کل قیامت والا دن ہوئے، بخشش ملے، نجات ملے، جنت ملے۔ پھر ہاں صحابہ دا بھی ذکر ضروری ہے تے نبی دی آل دا بھی ذکر ضروری ہے۔